یا مہدی مددی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ہو گئی ہیں ختم۔ پروگرام مہدویت کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ میں یہ گفتگو ان سوالوں کے جوابات پہ جا کر کے تمام ہو گئی تھی کہ آخر الزمان خود کسے کہتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے، اور ان میں اچھائیاں کیا ہوں گی، خرابیاں یعنی اچھے لوگ کیسے ہوں گے، ان کی کیا فطرت، ان کے اندر کیا خاصیت ہوگی، اور آخری زمانے کے لوگوں کے لیے پیغمبر نے کیا کیا باتیں فرمائی۔ یہ باتیں آپ تک پہنچائی جا چکی ہے، لیکن پچھلے ایپیسوڈ کا جو پہلا سوال تھا اسی سوال میں سے ایک اور سوال ہم نکال کر کے اس کا جواب آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پہلے ملاقات کرواتے ہیں علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب سے، جو ہمارے اس مہدویت پروگرام کے تمام سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ناظرین یقیناً چونکہ بڑی دلچسپی سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، تو وہ پہلا جو سوال تھا اس میں کہ آخری زمانہ جو ہوگا وہ کیسا ہوگا، تو اس میں یہ اس رخ سے جو آپ نے بات کی تھی کہ بڑا سخت زمانہ ہوگا اور لوگ بے ایمان بہت اس دنیا سے گزریں گے، جبکہ سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے جیسے جیسے سائنس اور یہ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو ہر چیزیں ہمارے لیے آسان ہو رہی ہیں۔ پہلے کتابوں کا مشکل تھا، اب کتابیں آسان ہو گئی ہیں۔ پہلے علماء کی بہت کمی تھی، اب ماشاءاللہ ہر جگہ ہمیں پروگرام یعنی ہاتھ میں موبائل ہے، اور جو چاہیں ہم سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب ایسے حالات ہیں، ہر چیز فراہم ہے، پھر بھی سخت ماحول ہوگا، سخت ایک زمانہ ہوگا، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ جی بالکل بجا سوال ہے کہ آخر ایک سوال ہر کسی کے ذہن میں آنا چاہیے کہ آخر الزمان میں وہ کون سی خاصیت یا برائی ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آخر الزمان میں ایمان اور دین پر باقی رہنا سخت ہے، جبکہ دین سے دور کرنے والی جتنی چیزیں تھیں وہ تو گزشتہ زمانوں میں بھی تھیں، اور بقول آپ کے کہ آج کے زمانے میں تو دین سے قریب کرنے والی چیزیں بہت زیادہ ہو گئی، علماء زیادہ ہو گئے، کتابیں موجود ہیں، آن لائن کتابیں موجود ہیں، یا اس طرح جو ہے موبائل پہ ہی کتنی مجالس اور کتنے دروس کے سلسلے شروع ہیں۔ پھر ان تمام چیزوں کے باوجود آخر الزمان میں دین سے دوری اور آخر الزمان میں ایمان پہ باقی رہنا اتنا سخت کیوں نظر آتا ہے؟ میں سب سے پہلے اس سختی کو آپ کو بتاؤں کہ واقعاً روایات عجیب ہیں۔ ایک مقام پر میں روایت میں دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے۔ اب شاید یہیں سے سوال کا جواب بھی شروع ہو جائے۔ اچھا، پیغمبر اکرم کی نگاہ ایک بچے پہ پڑی۔ جب پیغمبر اکرم نے اس بچے کو دیکھا تو پیغمبر نے فرمایا افسوس ہے آخر الزمان کے بچوں پر۔ یہ جو پیغمبر کا جملہ ہے کہ افسوس ہے آخر الزمان کے بچوں پر، وہ بلا، وہ مصیبت جو ان کے ماں باپ کی جانب سے ان پر آئے گی۔ ماں باپ کی جانب؟ ہاں، یعنی دیکھیے بہت غور کرنے کا مقام ہے، ماں باپ کی جانب سے ان پر آئے گی۔ اصحاب کو بہت تعجب ہوا، یا رسول اللہ کن بچوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ جی، کیا وہ بچے، ان کے ماں باپ آپ پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، آپ کے دین کو نہیں مانتے ہوں گے، ان ماں باپ کی باتیں کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں، میں ان ماں باپ کی باتیں کر رہا ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے، ان کے بچوں پر افسوس ہو رہا ہے جو ان کے ماں باپ کی جانب سے ان پر آئے گا۔ لوگوں کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ کیا ان کے ماں باپ کی جانب سے بلا و مصیبت ان پر آئے گی؟ کہ ان کے ماں باپ کا حال یہ ہوگا، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ وہ اپنے بچوں کو احکام کی تعلیم نہیں دیں گے، واجبات سے آشنا نہیں کریں گے، دین سے آشنا نہیں کریں گے، اور اگر ان کے بچے خود سے دین سے آشنا ہونے جائیں گے تو یہ منع بھی کریں گے، اور یہ بہت معمولی سی چیز پر راضی رہیں گے، یعنی دنیا کے لحاظ سے اگر بچہ ترقی کر رہا ہو اور دین کے لحاظ سے دور ہو تو یہ راضی ہیں۔ غور کریے گا جو مرحلہ جہاں سے آپ نے سوال کا آغاز کیا ہے، یہیں سے سوال کا جواب ملتا ہے کہ ساری چیزیں مہیا ہیں، ساری آسانیاں ہیں، ہماری نگاہ بدل گئی ہے۔
ہم جو ہے ایک روایت ہے، عجیب روایت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اذا عظمت امتی الدنیا نزع اللہ منہا ہیبت الاسلام، جب میری امت کی نگاہوں میں دنیا بڑی ہو جائے گی تو اللہ اسلام کی ہیبت کو ان سے نکال لے گا. اب اسلام انہیں نہیں نظر آئے گا، جی اب دین انہیں نہیں نظر آئے گا. اب اسے لگتا ہے کہ میرا بچہ سکسیز ہے اس دنیا کو حاصل کر کے. اب اگر یہ نہیں جانتا بعض احکامات کو، واجبات کو، بعض محرمات کو، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بس آخر الزمان میں دین پر باقی رہنا جو سخت ہے، تمام ان وسائل کے باوجود، جو آپ نے فرمایا کہ بہت آسانی ہے، تمام ان وسائل کے باوجود آخر الزمان میں دین پر باقی رہنے کی سختی ایک دنیا پرستی کہ لوگوں کی نگاہ بدلی ہوئی ہے. لوگ ایک ہمارے ہاں روایات میں بھی کہ دجال آئے گا اور دجال ایک آنکھ سے ہوگا، ایک آنکھ سے دیکھے گا. اگر اس کو ایک اور تعبیر کہیے نا، ایک آنکھ سے دیکھنے کا مطلب یہ ایک تعبیر کا ہے کہ دنیا میٹیریل پرست ہو جائے گی. یعنی اسے صرف دنیا دکھائی دے گی، آخرت نہیں دکھائی دے گی. جب بھی کسی امت کو یا کسی معاشرے کو دنیا صرف دکھائی دے، آخرت نہ دکھائی دے، تو اس معاشرے کا دین پر باقی رہنا سخت ہے اور دین پر عمل کرنا جو ہے سخت ہے. ہمیں جب سارے فائدے اسی دنیا میں دکھائی دیں، ہمیں لگے کہ اگر دنیا آ جائے تو ہم فائدے میں، دنیا چلی جائے تو ہم نقصان میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کوئی ویلیو نہیں رکھتا، دین کوئی معنی نہیں رکھتا. یعنی ہمارے نفع و نقصان کا معیار دنیا بن جائے. یعنی میں نے جو ترازو بنایا ہے، اس ترازو کا جو شاہین کہتے ہیں وہ کاٹا، وہ جو ہے دنیا ہے. دنیا اگر ادھر تو میں کہتا ہوں گھاٹا ہوا ہے، دنیا اگر اوپر ہو جائے تو میں کہ فائدہ. اس کو ہم آخرت سے جب میچ نہیں کریں گے تو پہلا جو سخت مرحلہ ہے نا، وہ آخر الزمان پہ دین پر باقی رہنا، میٹیریل پر، یعنی صرف دنیا دکھائی دینا. اور بھی ریزن عرض کروں، وہی جو آپ نے بہترین جانب متوجہ کیا، شاید پیغام بھی ہو، جتنی یہ ٹیکنالوجی بڑھی ہے گناہوں میں آسانی آ گئی. ہاں یہ تو ہے. گزشتہ زمانے میں بعض گناہ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا مشقت کرنی ہوتی تھی. میں بہت آسان مثال دوں. گزشتہ زمانے میں اگر کسی کو چوری کرنا ہو تو کم از کم اس چوری کے لیے کسی کا دیوار پھاند کر اسے جانا پڑتا تھا، چوٹ بھی لگ سکتی تھی، دروازہ توڑنا پڑتا تھا، لاک توڑنا پڑتا تھا. آج گھر بیٹھے جو ہے ہو سکتا ہے کسی کے اکاؤنٹ سے کسی نے پیسہ نکال لیا، پورا ہیک ہو جاتا ہے، پورا ہیک ہو جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. یا بعض وہ گناہ جن کو کرنے کے لیے بہت زیادہ، مثلا غیبت، ایک گناہ کے لیے کم از کم 2 آدمی ہونے چاہیے سامنے. تنہائی میں آدمی کیا غیبت کرے گا؟ لیکن آج کے زمانے میں واٹس ایپ پہ بیٹھ کر غیبت کر سکتے ہیں. تو یہ جو وسائل ہیں نا، یہ وسائل اگر صحیح استعمال نہ کیا جائے، میں بالکل کہوں گا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ان وسائل کا صحیح استعمال ہو تو واقعاً دین پھیلانا اور دین عام کرنا جو بہت عام ہے. آج ہم لوگ یہاں بیٹھ کر مہدویت کا پروگرام شوٹ کر رہے ہیں اور یہ پروگرام دیہاتوں میں دنیا کے گوشہ و کنار تک جا رہا ہے. یہ وسیلے کا صحیح فائدہ اٹھانا ہے. بالکل یہ ذریعہ بھی بہترین ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں ہم ٹیکنالوجی کو کہیں کہ بالکل خراب چیز ہے. نہیں، ٹیکنالوجی نے آج بہت سے دیہاتوں تک، جہاں پہ بہت سے لوگ نہیں جا پاتے، آپ کے یہاں بعض ایسے علماء تھے جو نہیں جا پاتے دیہاتوں تک، نہیں ہو پاتا، لیکن آپ اپنے چینل کے ذریعے لوگوں کو گھروں تک پہنچا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں تک دی. تو یہ وسائل ہیں صحیح. لیکن ان وسائل کو اگر آپ دیکھیے تو یہ گناہوں کی جانب بھی آسانی سے آدمی کو لے جا سکتے ہیں اگر صحیح استعمال. بس اس آخر الزمان میں گناہ کا آسان ہو جانا. حتیٰ میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا، مرحوم آیت اللہ اشتہاردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ مرحوم آیت اللہ مرشی نجفی سے نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آغا مرشی نجفی بہت بڑا نام ہے، مرجع وقت رہے ہیں. ان کا کتب خانہ بھی آج قم میں ہے، جو دنیا کے ایک بڑے کتب خانوں میں سے ایک ہے. اور ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ یہ کتب خانہ انہوں نے اجاری یعنی اجرت پہ نمازیں پڑھی ہیں، پیسہ لے کر وہ کتاب خانہ تعمیر کروایا. انہوں نے اپنے درس میں فرمایا کہ میں جب صبح کو گھر سے نکلتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو 14 معصومین کا واسطہ دے کر نکلتا ہوں
کہ جب شام کو گھر لوٹوں تو دین کے ساتھ لوٹوں. یہ انسان جو خود مر جائے وقت ہے. اور کہاں جاتے ہوں گے آغا مرچی نچوی؟ حرم، زیارت، مسجدیں، درس، یہی تو جگہ ہے نا. لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ سخت اتنا دور ہے کہ میں صبح کو جب گھر سے نکلتا ہوں تو اللہ کو 14 معصومین کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے اللہ با ایمان جا رہا ہوں، با ایمان گھر لوٹوں. لہذا آخر الزمان میں ایک جو مرحلہ سخت ہے وہ گناہوں کا آسان ہونا. ایک اور مرحلہ جو آخر الزمان میں ایمان بچانا سخت ہوتا ہے وہ فتنوں کا ہر طرف ہونا. فتنے جو ہو رہے ہیں ہر طرف، بدعتیں دیکھیں، انہی وسائل کے ذریعے بدعتیں بہت معاشرے میں، فتنے بہت معاشرے میں. یہ سختیاں، فتنوں کا بول بالا، بدعتوں کا آ جانا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دین سے دور کرتی ہیں. اور ایک اہم چیز جو آخر الزمان میں انسان کو دین سے دور کر رہی ہے وہ ہر انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکا ہے. کہ میرا اس وقت وظیفہ کیا ہے، میری اس وقت کی ذمہ داری کیا ہے. کبھی کبھار ہم وہ ذمہ داری دیکھنا چاہتے ہیں جو مولا امام حسن کے زمانے میں ان کے شیعوں کی ذمہ داری تھی. وہ میری آج کی ذمہ داری نہیں ہے. مجھے آج کی ذمہ داری پہ غور کرنا ہے کہ میری آج کی ذمہ داری کیا ہے. یہ دیکھیں بہت اہم چیز ہے. چھٹے امام کے زمانے میں رہنے والے شیعوں کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے جو چھٹے امام کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. امام حسن کے زمانے کے شیعوں کو صلح پر تسلیم کرنا ہے کیونکہ وہ امام حسن نے کیا ہے. امام حسین کے زمانے کے رہنے والے شیعوں کو صلح نہیں تسلیم کرنا ہے، وہ حضرت کے ساتھ نہضت کربلا میں ہے. لہذا ہر دور میں آپ کی ایک ذمہ داری ہے احسنتم، ان کو عمل کرنا. اسی کو کہا جاتا ہے بعض روایات میں کہ انسان پہچانے میں بس جلدی سے وہ روایت ان تعرف ما اراد من، تم ہر دور میں اس چیز کو پہچانو کہ اللہ تم سے چاہتا کیا ہے. آج کے اس دور میں اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. آپ اگر ایک باپ ہو تو اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. آپ اگر ایک اولاد ہو تو اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. آپ اگر ایک شوہر ہو تو اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. آپ اگر ایک بیوی ہو تو اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. ان تمام ذمہ داریوں کا اگر آپ مسجد کے متولی ہو تو اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. ہر انسان اپنی ذمہ داریوں میں کنفیوز ہے. اسے اپنی ذمہ داریاں نہیں پتہ. حتیٰ اسی روایت کا ایک جملہ ہے کہ اور انسان ان چیزوں کو بھی پہچانے جو اسے دین سے نکال دیتی ہیں. بڑی آسانی سے ہم دین سے نکل جاتے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی. میں ایک مثال دوں، شاید ناظرین کے لیے بات ہے. جب آپ آنکھوں میں سرما لگائیے نا تو احساس ہوتا ہے. آنکھوں میں سرما لگائیے تو احساس ہوتا ہے کہ سرما لگایا ہے. لیکن اگر یہ سرما رہے اور کچھ دنوں تک رہے، دھیرے دھیرے سرما کب غائب ہو جاتا ہے اس کی خبر نہیں ہوتی. سرمے کے نکل جانے کی خبر نہیں ہوتی. جب آپ نے آنکھوں میں لگایا تو خبر ہوتی. 2-4 دنوں بعد کب آپ کی آنکھوں سے وہ سرما نکل گیا آپ کو پتہ نہیں چلتا. اسی طرح یہ دین ہے. اگر آپ نے خیال نہیں کیا، آپ نے توجہ نہیں کیا، آپ دنیا پرست رہ گئے تو یہ آپ کو دین سے کافی دور ہو جائیں گے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی. لہذا یہ وجوہات ہیں جو انسان کو کیا کرتی ہیں، دین سے دور کر دیتی ہیں. میں ایک جملہ ختم کروں اس سوال کے جواب کو جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا. چونکہ آپ کا سوال اس زاویے سے تھا تو حضرت کی وہ دعا بھی پڑھ دوں کہ حضرت نے فرمایا کہ کیا کریں. وہاں پر حضرت نے فرمایا اکثر من ان تقول اللہم لا تجعلنی من المعارین. حضرت نے فرمایا جناب فضل ابن یونس سے کہ فضل ابن یونس زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں نہ قرار دے جن کا دین کرائے کا ہوتا ہے. میں نے معارین کا ترجمہ بہت آسان کیا. بعضوں کے پاس دین کرائے کا ہوتا ہے، یعنی کرائے کی چیزیں کیا ہوتی ہیں، آج آپ لائے ہو کل آپ کو واپس کرنا ہے. بعضوں کا دین بھی ایسے ہی ہے. کبھی کبھار ماہ رمضان میں آتا ہے، ماہ شوال میں یہ دین نہیں آتا. مسجدوں میں یہ دین ہوتا ہے، گھر میں یہ دین نہیں ہوتا. اس کو لگتا ہے کہ میں دیدار مسجد تک ہوں. مسجد کے باہر کہتے بھی کبھی کبھار مسجد کے باہر نکلنے دو. مسجد کے باہر نکلنے دو یعنی مسجد کے باہر دین نہیں ہے. صحیح کہا آپ نے. ماہ رمضان ختم ہو جائے تو بتاتے ہیں یعنی ماہ رمضان کے بعد خدا نے شریعت اٹھا لی ہے. ماہ رمضان کے بعد بھی وہی شریعت ہے. صحیح توجہ فرما رہے ہیں. تو یہاں پر حضرت نے اپنے چاہنے والوں کو ایک دعا بتائی، لا تجعلنی من المعارین. یہ دین کرائے کا نہ ہو، یہ دین ہمیشہ تمہاری زندگی میں رہے. میں نے عرض کیا یہ دین مسجدوں میں بھی رہے،
یہ دین بازاروں میں بھی رہے، یہ دین گھر پہ بھی رہے، یہ دین بلڈنگوں میں بھی رہے، یہ دین الگ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تُخْرِجْنِي مِنَ التَّقْصِيرِ، اور حضرت کا یہ جملہ کہ اور میرے اللہ مجھے تقصیر سے خالی نہ کر، یعنی میں کچھ بھی کروں نا تو مجھے بڑا نہیں لگنا چاہیے۔ ہمارا ایک پرابلم ہے کہ ہم کو اپنے نیک اعمال 2 رکعت پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا کام کر دیا ہم نے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سنبھال کر رکھیں گی، اور یہ آخر الزمان کے لوگوں کو معارین یعنی دین کے رائے کا نہ ہو، اور پھر اپنے آپ کو ہمیشہ حالت قصور میں دیکھیں کہ میں نے نماز پڑھی، واقعاً یہ نماز میرے خدا کے لائق نہیں تھی، میں نے عبادت کی، واقعاً یہ عبادت میرے خدا۔ یہ مرحلہ جب انسان کے اندر رہے گا نا تو دین پہ سے بات قدمی رہے گی۔ چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے ناظرین کو ذرا متوجہ آپ کروائیے کہ آپ کے جواب سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جو آپ نے جو کہا کہ جو آخری زمانہ ہوگا اس میں حالات ایسے ہو جائیں گے نا کہ بچوں کو دین سے خود ماں باپ ہی دور کریں گے، اور وہ کبھی آنا بھی چاہیں گے تو یہ منع کریں گے۔ حالانکہ 10-15 سال بھی اگر یہ بات کہی جاتی تو لگتا ہے کہ وہی زمانہ چل رہا، آج بھی کہی جا رہی ہے تو یہی، اور آپ نے کہا بھی تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ معین نہیں کرنا چاہیے کہ یہی آخری زمانہ۔ مگر ایک بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ سماج میں یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے ہمیں کہ بچے کو اگر بہت زیادہ، جو عام بات ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ اگر پڑھا دو تو بس ذرا سا یہ ایک بیسک دینیات ہلکا پھلکا اور قرآن بس پڑھنا جان جائے، بس اتنا ہی، اسی پہ محدود رکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ پڑھنا بھی چاہے اور آگے نا تو کہتے ہیں مولانا بنو گے کیا، یعنی اگر وہ واجبات کو جاننا چاہے، بہت سے ایسی توضیح المسائل کے مسائل ہیں جاننا چاہے تو یہ بھی طعنہ مار دیا جاتا ہے، اور خود اسی ماں باپ کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ ماں باپ اپنے بچوں کی نسبت بہت رحم دل ہوتے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی مشکل نہیں ہے کہ کوئی یہ کنفیوز ہے یا کوئی ڈاؤٹ کرے کہ ہمارے ماں باپ ہماری نسبت محبت نہیں کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچے کو کس حال میں دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کبھار وہ اپنے بچوں کی پوری زندگی کو اسی دنیا میں دیکھتے ہیں، جی یہ وہ نظر ہے جو غلط ہے۔ آپ اپنے بچے کو 2 عالم میں دیکھو، ایک عالم دنیا میں، ایک عالم آخرت میں۔ عالم دنیا میں اس کی کامیابی کے لیے ہر ممکن جو آپ سے بن پڑتا ہے آپ کرتے ہو، جی، حتیٰ بعض اوقات آپ کی توان اور طاقت میں نہیں ہوتا فیس بھرنا، پھر بھی آپ کہتے ہو کہ کم کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور پڑھانا بھی چاہیے۔ جی، آپ اپنے بچوں کو بہترین اسکول میں پڑھانا چاہتے ہو، جبکہ کبھی کبھار واقعاً آدمی کے مالی اور جیب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لیکن کہتا ہے نہیں، اس سے ہمارے بچے کی دنیا وابستہ ہے، یہ اگر آج اچھا پڑھے گا تو کل کسی پوسٹ اور کسی مقام پر ہوگا۔ یہی ماں باپ، میں عرض کروں، ماں باپ کے رحم میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ تھوڑا سے سوچ میں کمی ہے کہ اپنے بچے کو محدود دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا بچہ اسی دنیا تک نہیں ہے، آپ کے بچے کو اس عالم سے ہٹ کر ایک عالم آخرت کا سامنا کرنا ہے، اور یہی دین اس کی دنیا کو بھی سیکور کرے گا، صحیح، یہی دین اس کی دنیا کی بھی حفاظت کرے گا، یہی دین اسے بتائے گا کن حقوق کو دیکھنا ہے، کن حقوق کو پامال نہیں کرنا ہے، کن حقوق کی رعایت کرنا ہے۔ لہذا اس جانب جو آپ نے عرض کیا کہ فرمایا کہ قرآن بس پڑھ لیا جائے، واقعاً اگر آپ دیکھیں نا، اسی لیے روایات میں ہے کہ قرآن کا فقط درس باقی رہ جائے گا، جی ہاں، وہیں سے ہم نے یہ سوال واقعاً قرآن کا فقط درس رہ جائے گا، اسلام کا فقط نام رہ جائے گا، چونکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے قرآن کے 2 صفحے اپنے بچے کو پڑھا دیا، یہ اس کو کہتے ہیں ظاہر قرآن، نے آپ نے الفاظ رٹے، الفاظ پڑھے، پورا فیشن یہ بن جائے گا، اور ہو بھی رہا ہے دھیرے دھیرے کہ قرآن کی اچھی تلاوت، اچھی چیز ہے، قرآن کو بہترین آواز میں تلاوت کرنی چاہیے، لیکن قرآن کی ایک روح ہے، وہ قرآن کے معنی و مفاہیم ہے، وہ کب ہم نے اپنے بچے کو بیٹھ کر ایک سورہ حمز سمجھایا ہو کہ بیٹا یہ باتیں اس میں ہو رہی ہیں، شاید ہمیں خود نہ معلوم، احسن تم، شاید ہمیں کچھ نہ، یہ ظاہر قرآن سے وابستگی اور روح قرآن سے دوری، یہ وہ چیز ہے جو آپ کے بچے کو قرآن سے قریب نہیں کرتا۔ اب اس وقت ہوتا ہے مجھے لگے گا کہ میں قرآن سے قریب ہوں، اس کے باوجود میں قرآن سے قریب نہیں ہوں، کیونکہ میں قرآن کو ایک اچھے پرنٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں، پورا فوکس یہ ہے کہ کس کاغذ میں قرآن چھپا ہے، اچھی چیز ہے، میں نے عرض کیا یہ سب بہترین چیزیں ہیں، لیکن اصل قرآن یہ ہے کہ آپ قرآن کے مفاہیم کو، قرآن کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریے، جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ قرآن نے کئی مقامات پر کہا کہ غور کرو، فکر کرو۔ ایک میں آیت عرض کروں، جب آپ کا سوال اتنا بہترین ہے،
جس میں خود قرآن کریم نے اپنے فائدے بتائے. اچھا. خود قرآن کریم نے اپنے فائدے بتائے. اگر اس جانب توجہ دیا جائے، قرآن مجید سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اے لوگو، اب یہاں پر یا ایھا المسلمون بھی نہیں ہے، یا ایھا المومنون بھی نہیں ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظہ، تمہارے رب کی جانب سے یہ قرآن نہیں ہے، یہ ایک واعظ و نصیحت ہے. یعنی قرآن تمہیں بتائے گا ماں باپ کے ساتھ کیسے رہو، یہ قرآن تمہیں بتائے گا کہ انسانوں کے ساتھ کیسے رہو، یہ قرآن تمہیں بتائے گا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہو. یہ واعظ ہے. یعنی قرآن کا پہلا کام واعظ و نصیحت ہے، اور واقعاً واعظ کی ضرورت ہے. اور قرآن کا دوسرا کام معلوم ہے، وہ شفاء لما فی الصدور. یہ قرآن کیا کرے گا؟ تمہارے دلوں کی بیماریوں کو دور کرے گا. جی. یعنی قرآن، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو قرآن کی ہوا دیتے ہیں، بہترین چیز ہے، لیکن قرآن کی تعلیم کی ہوا بھی دیجیے جس میں انسانی کی بیماری کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں. روح انسانی کو جو بیمار ہو چکی ہے اس کی شفا یابی کے لیے کب قرآن پڑھا جائے گا؟ صحیح. قرآن کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج میرے پاس ہے. دلوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد، کینہ، بے مروتی، دشمنی، بخل، یہ سب بیماریاں ہیں. قرآن کہتا ہے میرے پاس دوا ہے، اور تو میرے پاس وشفاء لما الصدور وہدی، اور یہ قرآن ہدایت ہے، ورحمت، اور یہ قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے. آپ غور فرمائیے، یہ قرآن پہ جب ہم غور کریں گے تو پھر یہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ ہمارے وظائف کیا ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. لہٰذا ہم اپنے ماں باپ، میں نے پھر بار بار بچوں سے بھی عرض کرنی ہے اور ماں باپ سے بھی، یہ واقعاً رحم دل ہیں اپنے بچوں کی نسبت. ذرہ برابر کوئی ماں باپ خیانت نہیں کرتے، وہ حالات نہیں سمجھ پاتے اور بچوں کو محدود ایک دنیا میں دیکھتے ہیں تو ساری کوششیں وہاں صرف کرتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو اس عالم میں دنیا سے بڑھ کر ایک عالم میں اور دیکھیں تو لہٰذا وہاں کی بھی تیاری کریں گے. چلیے آگا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے. مسلسل 2 ایپیسوڈ سے آخری زمانے کے سلسلے سے جو گفتگو ہو رہی ہے نا، اس سے دل اپنی زبان میں کہا جائے تو بیٹھ بھی جا رہا ہے کہ واقعی ایسے حالات، اور لگ بھی رہا کہ ایسے حالات ہیں اور آگے آنے والے کیسے خطرناک حالات ہوں گے. تو کچھ رہنمائی کی گئی ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ نظر میں وہی آخرت ہے کہ دین پر باقی رہتے ہوئے اس دنیا سے جائیں. تو کیا رہنمائی کی گئی ہمارے ناظرین خدمت میں پیش کیجیے. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخر الزمان سخت زمانہ ہے، اور اسی وجہ سے آخر الزمان والوں کو جو اجر بھی دیا جائے گا وہ سب سے زیادہ دیا جائے گا. اچھا. کیونکہ یہ بھی ایک سسٹم ہے دین کا، جتنی سختیوں سے نکل کر باہر آؤ گے اتنا بڑا انعام ملتا ہے. ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی دنیا میں، جتنے بڑے کمپٹیشن کو آپ پاس کرتے ہو اتنا بڑا انعام ہوتا ہے. ہاں بالکل. اور جتنی سختیوں، روایت میں ان عظیم الاجر لما عظیم البلا، بڑا اجر اور انعام کب ہوگا؟ جب بڑی مصیبت سے نکل کر آؤ گے. تو جو فرما رہے ہیں یہ صحیح بات ہے کہ آخر الزمان سخت دور ہے. حتیٰ اس کی جو جزا بھی ہے روایات میں کہ منصبتا علی موالاتنا فی غیبت قائمنا، اگر ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں کوئی ہماری ولایت پہ باقی رہتا ہے، اچھا، تو آتاہ اللہ عز وجل اجر الف شہید من شہدائے بدر و احد. تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو شہدائے احد اور بدر کے 1000 شہیدوں کے برابر اجر دیتا ہے. خالی ولایت پر باقی رہنا. اگر آخر الزمان میں کوئی ولایت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام پر باقی رہتا ہے، لہذا آخر الزمان کی سختیاں جہاں ہیں تو اجر بھی زیادہ ہیں. اب جو آپ کا سوال ہے کہ آخر الزمان میں کیا کیا جائے کہ دین پہ ثابت قدم رہا جائے، میں عرض کروں کہ دیکھیے، دین پر باقی رہنے کا سب سے اہم ہنر خدا پہ توکل ہے، بھروسہ، خدا پہ بھروسہ. یہ ایک دولت اپنے وجود میں لے آئیے کہ میں ذات حق تعالیٰ پر توکل کروں گا. میری سب سے بڑی طاقت کا نام ذات حق تعالیٰ ہے. جب یہ قبول کر لیں گے آپ، اب اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ اب جو راستہ اور جو خاکہ سعادت کا اور کامیابی کا خدا نے بنایا اس پہ عمل کروں گا. آخر الزمان میں اگر کوئی ثابت قدم رہنا چاہتا ہو دین پر
تو وہ خاکہ جو پروردگار عالم نے معین فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کے بعد انسان دین پر ثابت قدم رہ سکتا ہے. اور پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں غور فرمائیے، حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس پرآشوب ماحول میں، ان سخت ماحول میں جو راستہ طے کریں وہ سایہ ولایت میں طے کریں. یہ بہت اہم چیز ہے. اگر کوئی آخر الزمان میں دین پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہے اسے ولی خدا، حجت خدا سے، اور یہ پروگرام جو ہم لوگوں نے شروع کیا اس کا ایک جو اہم ریزن ہے وہ یہی کہ ولی خدا اور حجت خدا سے ہمارا رابطہ گہرا ہو سکے، جو کہ آخر الزمان ہے. آخر الزمان میں حجت خدا سے رابطہ ٹوٹنے کا مطلب یا کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نوالا ہو جائیں گے شیاطین کے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ولی خدا اور حجت خدا سے رابطہ رہے تو ہم پر لازم اور ضروری کہ ان کی ولایت میں ہے. اور یہی وہ راستہ ہے جو آخر الزمان میں آپ کو دین پر ثابت قدم رکھے گا. لہذا اگر وہ مشہور دعا آپ کو یاد ہے اور ناظرین کو بھی یاد ہوگی، ہم پڑھتے ہیں اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. میرے اللہ اپنی معرفت کروا دے، کیونکہ اگر تو نے اپنی معرفت نہیں کروائے تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک یا نبیک لم عارف حجتک، تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا. اور وہاں کے بعد جو جملہ ہے اللہم عرفنی حجتک، میرے اللہ اپنی حجت کی معرفت کروا دے. کیوں؟ فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. اگر میں نے حجت خدا کو نہیں پہچانا تو دیندار نہیں رہ جاؤں گا. وہ جو آپ کا سوال ہے کہ آخر الزمان میں کیا کیا جائے کہ دین پر ثابت قدم رہا جائے، معرفت حجت خدا جو مہدویت کا پروگرام اس کی ایک کڑی بن سکتا ہے کہ ہم حجت خدا کی معرفت حاصل کریں. یہی وہ ذریعہ ہے، خدا کی قسم یہی وہ ذریعہ ہے جو ہمیں اور آپ کو دین پر باقی رہ سکتا ہے جب ہم حجت خدا کو پہچانیں، جب ہم سایہ ولایت حجت خدا میں زندگی بسر کریں. میں ایک روایت اور بھی عرض کروں جہاں پر امام نے فرمایا کہ کیا کریں کہ دین پر باقی رہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یغیبن غیبتا لا ینجو فیہا من التہلکہ الا من یثبتہ اللہ علی القول بامامتہ. حضرت فرماتے ہیں جب غیبت امام عصر کا زمانہ ہوگا تو اس غیبت کے زمانے میں کوئی نجات نہیں پائے گا سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ قول امامت پر ثابت قدم رکھے، یعنی قائل و امامت کا. اور اس کے بعد وَوَفَّقَهُ لِلدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ فَرَجِهِ، اور وہ انسان حضرت کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرے. یعنی اگر آپ غور فرمائیے راہ نجات جو ہے وہ امام حجت کی امامت کو قبول کرنا اور حضرت کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنا ہے بھی، چونکہ تمام بلایات اور تمام مشکلات، تمام مصائب جو انسان کی زندگی سے دور ہوتے ہیں وہ حضرت ہی کی برکت سے ہوتے ہیں. لہذا ولایت خدا، ولایت ولی خدا کے دائرے میں رہنا ہی انسان کی نجات کا سبب بنتا. اور یہ جس نے سمجھ لیا، میں عرض کروں ولی خدا کی ولایت کو دین کے حاشیے میں مت لے جاؤ. ولی خدا کی ولایت متن دین میں ہے، اصول دین میں. اسے جتنا اپنے وجود میں جس نے اتار لیا وہ ثابت قدم رہا. اور یہ جس کی نگاہوں میں آ جائے ولی خدا. میں آخر میں بہت جلدی سے عرض کروں کہ جو لوگ گھبرا جاتے ہیں اور دین سے تھوڑی سی مشکلات کے بعد منحرف ہو جاتے ہیں، در حقیقت ولی خدا سے قریب نہیں. ورنہ ایک شخص ہے مرزا ابوالفضل کہاوچی، بہت جلدی عرض کروں، ان کا بازار کم میں ایک ہوٹل تھا، چھوٹی سی چائے کی گمٹی تھی. ان سے بازاریوں نے کہا دیکھو آپ جمکران منگل کو بھی جاتے ہو، جمعہ کو بھی جاتے ہو، آپ ہفتے میں ایک دن جاؤ اور وہ بھی جمعہ کے دن جائیے. اگر آپ منگل کے دن گئے تو ہم آپ کی دکان پہ تالا لگا دیں گے. اچھا.
یہ انہوں نے کہا کہ فرق نہیں پڑتا مجھے. دیکھیں یہ ولی خدا دین کے حاشیے میں نہیں ہے, یہ ولی خدا دین کے متن میں ہے. لہٰذا کہا مجھے فرق نہیں پڑتا. ان لوگوں نے دھمکی دی اور یہ گئے جمکران. اچھا. اور حضرت کو اس رات خواب میں بھی دیکھا. حضرت نے فرمایا مرزا ابو الفضل یہ لوگ شوخی نہیں کر رہے ہیں, مذاق نہیں کر رہے ہیں, سچ میں تالا لگا دیں گے. فرمایا مولا وہ دکان لے کر کیا کروں گا جس میں آپ کی دوری ہو. اور یہ گئے دکان, بازاریوں نے ان کی دکان پہ تالا بھی لگا دیا. اور پھر جب یہ آئے ہیں تو مارکیٹ سے ایک اور بڑا تالا انہوں نے خریدا اور انہوں نے اپنی دکان پہ دوسرا تالا لگایا کہ اگر تم لوگ مذاق کر رہے تھے تو کم از کم میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. وہ دکان جو مجھے ولی خدا سے دور کر دو مجھے نہیں چاہیے. دیکھیں یہ ہے اس دور آخر میں ثبات قدمی کی سب سے بڑی دلیل کہ انسان دائرہ ولایت ولی خدا میں. چلیے آقا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین یہ باتیں واقعی پروگرام کی جو خاص ضرورت تھی الحمدللہ وہ پوری ہو رہی ہے. باتیں دلوں تک پہنچ رہی ہے, اتر بھی رہی ہے. بس خدا کرے کہ ان باتوں پر ہم توجہ دیں, اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھیں. اور ہم یہ تو نہیں کہیں گے جیسا کہ آقا نے کہا بھی کہ فکس نہیں کر سکتے کہ آخری زمانہ ہے, مگر نشانیاں دکھائی دے رہی ہیں. خدا ہمیں تمام بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرمائے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.